السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. ہمارا جو ٹاپک آج ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پرنٹ کلچر سے پرنٹ ریولیوشن اینڈ اٹس امپیکٹ. ہم نے دیکھا کہ پرنٹنگ کی وجہ سے کیا چینجز آئی یورپین سوسائٹی میں، پرنٹ کو کہاں سے امپروو کیا گیا، یورپ میں اس کو امپروو کیا گیا، اور پھر کس طرح سے دھیرے دھیرے یہ پورے ورلڈ میں پھیل گیا. اور گوٹنبرگ کا جو پہلا پرنٹنگ پریس 1430 میں ایونٹ ہوا، اس کی وجہ سے پھر کتنا ریولیوشن دنیا میں آیا اور پرنٹنگ کلچر میں کتنی چینجز آ گئی. تو اس طرح سے یہ پرنٹ ریولیوشن جو ہے، پرنٹ ریولیوشن کی وجہ سے زیادہ کتابیں جو ہیں یہ پروڈیوس ہو گئی، پرنٹ ہو گئی، اور اس سے لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایک تبدیلی آ گئی. اب لوگوں کا خیال اور سوچ بھی بدلا. کتابوں کا علم جو ہے اب عام لوگوں تک پہنچ گیا. لوگوں کے خیالات بدلے، لوگوں نے اب نئے انداز سے چیزوں کو دیکھا. اب لوگوں کی زندگیوں میں ایک تبدیلی آئی، سوچنے کا انداز بھی بدلا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرنٹنگ پریس جو ہے، ایک پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ایک ایسا پبلک وجود میں آیا. اس سے پہلے جو ہے ایک ریڈنگ پبلک ایمرج ہو گیا. اب ایک ایسا سماج وجود میں آیا جو زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے لگا. اور اس سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں سننے کے عادی زیادہ تھے، تو اب جو ہے ریڈنگ پبلک ایمرج ہو گیا. تو پرنٹنگ کی وجہ سے جو ہے کتابوں کی قیمت بھی کم ہو گئی اور ٹائم بھی کم ہوا. بہت ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کتابیں اب چھپنے لگی، اور ان پر جو لیبر کاسٹ تھا وہ بھی کم ہو گیا. تو اس طرح سے زیادہ کاپیاں جو ہیں پروڈیوس ہونے لگی، اور بہت ہی آسانی سے اب کتابیں جو ہیں عام انسان تک پہنچ گئی. اب جو ہیں کتابیں جو ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ عام بازاروں میں کتابوں کی بھیڑ ہو گئی. زیادہ سے زیادہ کتابیں پہنچ گئے، اور بک سٹالز، بک شاپس زیادہ سے زیادہ وجود میں آ گئے. اب عام انسان جو تھے یہ کتابوں کو حاصل کرنے لگے. ایک نیا کلچر وجود میں آ گیا، ریڈنگ کا ایک نیا کلچر وجود میں آ گیا. تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹنگ سے پہلے جو یہ ریڈنگ کا کلچر تھا یہ محدود تھا امیر لوگوں تک یا تعلیم یافتہ لوگوں تک. اور غریب لوگ جو تھے، عام لوگ جو تھے، وہ الٹریٹ بھی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور ان کی یہ صرف تہواروں میں یا مذہبی جگہوں میں گیدرنگس میں جمع ہو کر لوگوں کے ساتھ وہ سنتے تھے، کسی پرفارمنس میں جاتے تھے، کسی اجتماع میں جاتے تھے، اور وہاں جو کچھ فوک لورز یعنی قصے کہانیاں جو سنائے جاتے تھے وہی سنتے تھے. یعنی اورل کلچر تھا، یعنی زبانی وہ یاد رکھتے تھے. جب ان کے سامنے کچھ پڑھا جاتا تھا وہ یاد رکھتے تھے. یعنی عام لوگ جو تھے یہ الٹریٹ تھے، اور اس طرح سے ایک اورل کلچر تھا. لیکن پرنٹنگ کی وجہ سے یہ اورل کلچر جو ہے یہ اب ریڈنگ کلچر میں تبدیل ہو گیا. اب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ اب لکھنے پڑھنے والے بن گئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں پرنٹ سے پہلے جو کتابیں تھیں یہ بڑی مہنگی تھی، اور صرف امیر لوگ ہی کتابوں کو پڑھ سکتے تھے. عام لوگ جو تھے وہ صرف زبانی قصے کہانیاں سن کر، مذہبی تہواروں میں جا کر، اور یہ اپنی یہ جو علم جو ہے حاصل کرتے تھے. اور اس طرح سے وہ ان کے علم میں اضافہ مطلب سینہ بہ سینہ چلتا تھا.
وہ سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے. یہی ان کا مزاج تھا پرنٹنگ سے پہلے. لیکن اب جب پرنٹنگ شروع ہو گئی، پرنٹنگ کی وجہ سے جو ہے اب زیادہ سے زیادہ کتابیں وجود میں آ گئی. لیکن ایک پرابلم یہ تھی کہ اب یورپین کنٹریز جو تھی کہ اکثر پبلک جو تھا یہ الٹریٹ تھا، یہ ناخواندہ تھے، اور صرف بہت کم طبقہ جو تھا 20 سنچری سے پہلے جو یورپین کنٹریز جو اکثر تھے جہاں پرنٹنگ شروع ہوئی تو پرنٹنگ پریسز وجود میں آ گئے، تو وہاں اکثر عوام جو تھا یہ الٹریٹ تھے. اب الٹریٹ کو کیسے پرنٹنگ کی وجہ سے اب الٹریٹ کو کیسے فائدہ پہنچا؟ اب پبلشرز نے کیا کیا؟ پبلشرز نے کتابوں کو اس طرح سے پرنٹ کیا کہ انہوں نے یہ جو داستانیں ہیں یا قصے کہانیاں جو ہیں ان کو بہت ہی محتاط انداز سے ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا، ان کو پکچر سے سجایا گیا، اور اس طرح سے پبلشرز نے لوگوں کے سامنے ان کتابوں کی قیمت بڑھا دی، ان کتابوں کی اہمیت بڑھا دی، اور ان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا. ان پر شکل اور صورتیں بنا کر ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا، السٹریٹ کیا گیا، ان کو وضاحت کی گئی پکچر سے، تاکہ عام انسان بھی ان پکچرز کو دیکھ کر وہ بہت بڑی حد تک ان چیزوں کو دیکھ سکتا تھا. اس طرح سے عام لوگ بھی اب کتابوں کی طرف راغب ہو گئے. اس طرح سے اس پرنٹنگ کی دلچسپی، پرنٹڈ بکس کو اب عام لوگوں نے بھی لیا. اس طرح سے یہ جو مطلب پرنٹنگ کا جو یہ کلچر ہے، اب عام لوگ بھی یہ جو ہے اس پرنٹنگ کی طرف راغب ہو گئے، اور وہ مطلب گیدرنگس میں جا کر وہاں اس پرنٹنگ کو سنتے تھے. اور اس طرح سے یہ پرنٹ جو ہے یہ اب عام لوگ کی نظر میں ہو گیا. حالانکہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پرنٹنگ بکس کو اس طرح سے السٹریٹ کیا گیا، قصے کہانیوں کو اس طرح سے مطلب وضاحت سے دکھایا گیا تھا، اور عام لوگ جو ہیں کتابوں کے شوقین بن گئے، اور انہوں نے کتابیں خرید کر اور پھر کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس گھر میں اس کو لا کر بٹھاتے تھے اور پھر اس کتاب کو سنا کرتے تھے. اس طرح سے گھروں میں کتابوں کا رواج ہو گیا، اور عام لوگ جو ہیں کتابوں سے فائدہ اٹھانے لگا، پرنٹنگ سے فائدہ اٹھانے لگا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریولیوشن آ گیا اور لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب ہو گیا، اور پرنٹنگ نے عام لوگوں کے دروازے تک جو ہے اس علم کو پہنچایا. تو آج کے لیے یہ کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے.